یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، لیکن آپ صبر نہیں کرتی۔ وہ اللہ آپ کو صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے، صبر کے بدلے ہی تو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن آپ صبر نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں آپ کو تھکنا نہیں ہے۔ آپ ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، آپ تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے یہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی نہیں سنتا۔ وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور وہ تب معاف کرتا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام ہی لے گا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ انسان کی خواہشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی تقدیر اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے۔ جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں، وہ آپ ہی کی ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی۔ مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا ہے وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے گی مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کا ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو اللہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے،
یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ اللہ تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اللہ تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اللہ کو پسند آ گیا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے، اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہ کرے گا، وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ بھٹکنا انسان کی فطرت میں ہے، چاہے کتنے بھی آپ نیک یا متقی کیوں نہ بن جائیں، کہ چانس پھر بھی موجود ہی رہتے ہیں، مگر انداز بدل جاتا ہے، کبھی تقویٰ کے روپ میں، کبھی نیکیوں کے زام میں، کبھی گرا کر کبھی نہ اٹھ پانے کے خوف میں، کبھی اللہ کو کھو دینے اور گناہ پر رب سے مایوس کر دینے کے ڈر سے۔ مگر یاد رکھیے شیطان کی جیت اس دن تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود ہار مان کر رجوع کرنا ترک کریں، بس لوٹنے میں دیر نہ کرنا۔ وہ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ جو بندہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا میرے در پر واپس آ جائے، میں اسے معاف کر دوں، اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بے سکونی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ اللہ پر یقین نہیں، توکل نہیں۔ توکل اس لیے نہیں کہ ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی عقل پر، اپنے تعلقات پر، پیسے پر۔ جب یہ چیزیں آگے آتی ہیں تو توکل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ اسے پہچانا جائے، اسے جانا جائے، اور ہم نے اس عقل کا کیا کیا ہے کہ اب اللہ کی ذات کو ہی اس عقل سے پرکھتے پھر رہے ہیں، اسی کے احکام کو اپنی عقل سے ناپ تول رہے ہیں۔ جس کے توکل سے سکون ملنا ہے اسی پر شک کر رہے ہیں، تو کہاں سے توکل آئے؟ توکل نہ آئے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ یقین رکھیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہے۔ یہی عقل ہے اور اسی کو عقل کامل کہتے ہیں۔
عقل اللہ کی پہچان کے لیے ہے، نہ کہ اس کے احکام کو جانچنے پرکھنے کے لیے۔ اللہ نے کبھی کسی کی توبہ پر اس کے پہلے گناہ نہیں گنوائے، کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں سنوں گا، تم گناہگار ہو۔ اللہ تو منتظر ہے، وہ تو انتہائی محبت سے فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ان کو اپنے اچھے اعمال سے نیکیوں میں بدل لیا جائے۔ گناہوں کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو توبہ کی توفیق نہ ہونے دیں۔ اپنے اللہ پر توکل سے مانگیں، بے شک اللہ مہربان اور رحیم ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں اذیت کب دیتا ہے؟ اذیت تب ملتی ہے جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا پتہ ہے کیسا ہے؟ بالکل ایسے جیسے گلاب کے پھول سے اس کی خوشبو چھن جائے، جیسے کسی خوبصورت منظر سے اس کی خوبصورتی چھن جائے، جیسے خزاں کے موسم میں سبھی پتے جھڑ جائیں، جب نمازیں خشوع سے خالی ہو جائیں، جب دل قرآن میں نہ لگے، جب سجدوں کی توفیق چھن جائے، جب لبوں سے اللہ کا ذکر ہٹ جائے، جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لبوں پر صرف انہی کا ذکر رہے، آپ کا رابطہ رہے ان سے، لیکن آپ کبھی کبھی ایسے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں خاموشی سب سے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ لبوں کو سی لیں بجائے وضاحتیں پیش کرنے کے۔ پھر کون آپ کو کس زاویے سے دیکھتا ہے، ترازو کے کس پلڑے میں رکھ کر تولتا ہے، یہ ان کی اپنی ذہانت پر منحصر ہے۔ آپ کو فخر ہونی چاہیے تو بس اس بات کی کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی نیتوں کے مطابق عطا کرنے والی واحد ذات ہے، بس اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی جاتی ہے سوائے اس کے جس سے ہمیں شدید محبت ہو، جس کے حصول کے لیے ہم مر رہے ہوں، اور اگر خوش قسمتی سے وہ ہمیں میسر آ بھی جائے تو کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اسے قربان کر دینا پڑتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو جان سے پیارے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینی پڑتی ہے؟ کیوں یعقوب علیہ السلام کی قسمت میں یوسف علیہ السلام کا حجر لکھ دیا جاتا ہے؟ پتہ ہے جب ہم انسانوں کے دلوں میں کسی شخص یا چیز کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اسے ہم سے لے لیا جاتا ہے تاکہ ہم اسے ڈھونڈنے کی کاوشوں میں اللہ سے رجوع کریں، اس کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہو یا یعقوب علیہ السلام، قربانی دینا ہی پڑتا ہے۔ ایسا وقت ہر شخص کی زندگی میں کم از کم ایک بار تو ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی آیا ہو یا کبھی آئے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہ اللہ کی آپ کو اپنے قریب کرنے کی محض ایک چال ہے، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس دنیا فانی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں
اور لب پر آنے سے پہلے اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، انہیں پھر کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ یقین و توکل یہ الفاظ صرف اللہ پاک کے لیے ہی بنے ہیں۔ ایک اللہ پاک کی ہی پاک ذات ہے کہ جس پر جتنا یقین و توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کیے جاتا ہے، کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ پر توکل کی یہ ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سب چھوڑ جائیں، توڑ جائیں، مگر یہ جو آپ کے رب کے ساتھ یقین کی ڈور ہے نا، تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے اور نہ ہی چھوٹنی، نہ کمزور پڑنی چاہیے، بلکہ حالات اور وقت کی سختیوں کے ساتھ اس ڈور کو اور مضبوطی و یقین کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ مت سوچے کوئی کیا کہتا ہے یا کیا سوچتا ہے، مت دیکھے کہ کوئی ساتھ دینے والا ہے بھی یا نہیں، بس اللہ پر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے رکھیے اور اس دنیا کے سفر کو مکمل کریں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہر طرف سے تنہائی ہو، اپنے بھی آپ کو چھوڑ دے، کوئی اچھا دوست کوئی جان سے پیارا منہ موڑ لے، جب لگے پوری دنیا میں کوئی آپ کا اپنا نہیں، جب لگے آنکھوں میں اب خواہشات کا کوئی خواب نہیں، جب لگے ہر معاملہ بگڑ گیا ہے، جب لگے کہ جس کو ساتھ رہنا تھا وہی بچھڑ گیا، جب لگے کہ تمہارے اپنے بھی تم سے بیزار ہے، بس پھر آنکھیں بند کر لینا تاکہ اللہ تمہاری ظاہری آنکھوں سے پٹی ہٹا دے۔ بند آنکھوں کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تھر تھراتے لبوں کے ساتھ، اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اس آہ کے ساتھ جو لبوں سے نکلنے کی طاقت ہی نہ رکھتی ہو، تب اپنے اللہ کو یاد کر لینا۔ تو وہاں تم بس اللہ پر یقین رکھنا اور یہ مت سوچنا کہ اب میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا، بس اندھا یقین رکھنا اور خود سے کہنا کہ جو کرے گا اب اللہ کرے گا، اور وہ جو کرے گا مجھے بس اس پر مطمئن رہنا ہے، اور یہ ناراض ہو کر یا مایوس ہو کر نہیں کہنا، خوش ہو کر کہنا ہے، مسکرا کر کہنا ہے، کہ لہو بھی چیخ چیخ کر یہ کہے کہ میں نے اللہ پر یقین کیا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا، میں نے سب اس کے حوالے کیا، اور پھر یہ کہہ کر آزاد ہو جانا، بے فکر ہو جانا ہر پریشانی سے اور ہر اس شے سے جو تمہیں تھکا دے، جس کا سوچ کر تمہارا ایمان لڑکھڑانے لگے۔ نہ یہ دیکھنا ہے کہ دائیں جانب کیا ہو رہا ہے اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ بائیں جانب کیا ہو رہا ہے، بس اللہ پر توکل رکھ کر چلتے جانا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے اور کب منزلیں تمہیں تمہارے سامنے کھڑی ملیں گی، پھر دیکھنا کیسے وسیلے بنیں گے اور کیسے راستے نکلیں گے۔ جب اللہ کے چاہنے سے ہی سب ہونا ہے تو کیوں نہ دعا کر کے اس کی چاہت پہ نتیجہ چھوڑ دیا جائے۔ جب سب اسی نے کرنا ہے تو کیوں نہ اب اپنا آپ اسی کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے جواب کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کی واپسی کا توکل سے انتظار کرنے والوں کو کبھی بھی نامراد نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا اور لے تو کوئی دے نہیں سکتا، وہ لکھ دے تمہارے لیے کچھ تو ملے گا تمہیں وہ ضرور، چاہے وہ تم سے 7 سمندر کی دوری پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر تم مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو، اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟
آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپیٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے تم المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ ہو یا پھر انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں، اور یہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں، نہ کسی کے گلے لگ کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے ایک ریل کی طرح بھاگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو ساتھ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کسی ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بنا سائبان کے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ بس وہ ذات ہوتی ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر اور ہر شے کے بغیر، مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں۔ اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک راستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ کہہ کر پکارو اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں
نہ کسی چیز کا شوق رہتا ہے اور نہ کچھ پانے کی آرزو۔ ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے، پھر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اور کوئی نہ بھی ہو تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اس سے شیئر کرنا۔ دل بہت پرسکون رہتا ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو۔ اللہ تو ساتھ ہوتا ہے نا، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت؟ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کئی آگے کی تحریر ہے۔ اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اللہ سے محبت کرنے والے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ چاند کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، پھول کو مکمل بننے اور کھلنے کے لیے پہلے کانٹوں والی جھاڑی بننا پڑتا ہے۔ دن کا اجالا دیکھنے کے لیے رات کی سیاہی چھٹنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر انجام کو وقت درکار ہے، اور وہ وقت صبر میں گزرے گا تب ممکن ہے کہ صبر کا انجام بہترین ہوگا۔ صبر کا دامن تھامے رکھیے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں صرف ان لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تم سے؟ ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے؟ ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے؟ ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے؟ ہے کوئی جو بن مانگے عطا کر دے؟ ہے کوئی جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے؟ ہے کوئی جو بس تمہاری ایک آنسو کا منتظر ہو؟ وہ واحد ہے اپنے کرم میں، معاف کرنے میں اور عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اگر وہ تہجد کے سجدوں تک لا رہا ہے، تو وہ دعائیں قبول بھی کرے گا۔ بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں، اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں، پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبتی ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں
کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب مجھے اللہ سکون دے گا۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ جب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرو تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے۔ اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں۔ بس بہت ہو گیا ماضی کے پچھتاووں پر مایوس رہنا۔ یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا اور مستقبل بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو چکی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا۔ تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو، وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا ہو اور اس میں بہتری نہ آئی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ ایک وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بے شک ہمارا رب بڑا مہربان ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین۔